بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب زدنی علما۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الإحسانات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة رواہ البخاری و مسلم۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ حضرات و خواتین کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دلچسپی اور ہم لوگوں کی محنت قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہم کو بنا دے۔ 40 نووی کی 36 حدیثوں کا درس ہم دے چکے ہیں۔ آج ہم 37ویں حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حدیث ہے حدیث قدسی، یعنی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کا مطلب ہے کہ قرآن نہیں، حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن مجید کو بھی نازل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی حدیث کے لیے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ کہہ کر اپنے رسول کو بولنے کے لیے سنایا کہ تم میری طرف سے یہ بتاؤ۔ حالانکہ پوری باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن جب ایسی بات آتی ہے کہ اللہ جب کہتا میری طرف سے سناؤ، تو اللہ کے رسول یہی فرماتے اللہ کہتا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث کے مفہوم پر غور کریں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیاں اور ساری برائیاں لکھ دی ہیں، پھر ان کو بیان بھی کر دیا۔ اب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہیں کیا، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نیت کا، اس ارادے کا ایک ثواب اور پورا ثواب لکھتے ہیں۔ اور اگر ارادہ بھی کیا، نیت کیا، عمل بھی کیا، شریعت کے مطابق اس کا عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کم سے کم 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، 700 نیکیوں تک کا ثواب دیتے ہیں، اور بھی زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ایک نیکی اتنی بھاری ہو جاتی ہے، اگر نیت خالص ہو، ارادہ اچھا ہو، شریعت کے مطابق ہو، کام ہو، تو اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ اور اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھتے ہیں۔ نہیں کرنے کی وجہ سے ارادہ کیا گناہ کا، لیکن وہ گناہ نہیں کیا، تو اس کو بہرحال ایک ثواب مل جائے گا۔ اور اگر وہ برا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ بھی کر ڈالا، تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10، 700 سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، عدل ہے، کمال انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی برائی کو بڑھا کر نہیں لکھتے ہیں، بندے کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا انصاف بھی ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، بندوں پر اس کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہے۔ ایسے اللہ کو چھوڑ کے کوئی کہاں جائے گا؟
اب اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں، گناہ کے کام، نیکی کے کام لکھ دیے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بتا دیا، نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اسی کو کہا بیان ذالک، بیان کر دیا. نیکی کا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیا ہے اور سب چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے، سب بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بڑی برائیاں شرک ہے، والدین کے نافرمانی ہے، سود کھانا ہے، اور سب لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کے بھاگنا ہے، اور یتیم کا مال کھانا ہے، جادو کرنا ہے، اور سب اسی طرح نیک اور اچھی عورتیں جو رہتی ہیں ان پر الزام لگانا زنا کا. یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ بیان کر دیے گئے جو بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ بڑے بڑے گناہ تقریباً 100 کے قریب ہیں. امام ذہبی وغیرہ نے کتاب الکبائر نام کتاب ہی لکھ دی کہ بڑے بڑے گناہ شریعت میں کیا ہیں. تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، ثواب کے کام کیا ہیں، گناہ کے کیا ہیں، سب بیان کر دیا. اب جب اللہ نے سب بیان کر دیا تو بندے کیا کریں گے؟ اگر کوئی آدمی نیکی کرنے کا ارادہ کیا، نہیں کر سکا وہ نیکی، یا تو بھول گیا، یا ایک ایسا موقع نہیں ملا، یا ایک اس کے پاس حیثیت نہیں تھی اس وقت، تو اس کے باوجود نیکی کا چونکہ ارادہ کیا، نیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں گھر سے نکلتے وقت بھئی ایک 10 روپیہ لے جائیں گے، جاتے وقت فقیروں کو دے دیں گے. نکلے گھر سے بھول کر نکل گئے، 10 روپیہ تو رکھے نہیں، جیب خالی. مارکیٹ گئے اور سب چلے آئے، باہر گئے چلے آئے. اب چونکہ ارادہ تھا 10 روپیہ دینے کا، بھول گئے، اب وہ 10 روپے کا ثواب اس کو مل جائے گا. اسی طرح بہت ساری نیکیاں رہتی ہیں. جیسے کوئی آدمی گھر سے نکلا کہ صاحب جائیں گے مسجد میں بیٹھ کر ایک جز پڑھیں گے قرآن مجید، گئے لیکن کوئی دوسرا کام پیش آ گیا، کوئی دوسری ضرورت پیش آ گئی، پڑھ نہیں سکا، جا نہیں سکا، بیٹھ نہیں سکا، تو قرآن پڑھنے کا جو ثواب اس کو ملنا چاہیے وہ مکمل اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرنے کے لیے کوشش کیا، نہیں کر سکا، کسی وجہ سے اس کے پاس طاقت نہیں تھی، یا ایک ظالموں کا ڈر تھا، فلاں تھا، چونکہ ارادہ تھا کہ میں بھائی کی مدد کروں گا، ایک مظلوم کی مدد کروں گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیتے. اور اگر کر دیا اس کو تو نیت جتنی خالص تھی اور اللہ کے پاس ثواب کمانے کا جتنا اس کا ارادہ تھا اور شریعت کے مطابق جو بھی کیا نا، تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. کام یہ ایک، ثواب 10. اور اگر اور بھی بہت خالص نیت تھی 700 ثواب. اور بھی نیت خالص تھی بالکل آخری درجے میں 700 سے بھی زیادہ. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بندے کی نیکیاں اتنا بڑا چڑھا کر لکھی جاتی ہیں، اور برائی جتنی کیا اتنی لکھی جاتی ہے. اس کے باوجود لوگ جہنم کو جاتے ہیں تو کتنے گناہ کیے ہوں گے کہ ان کے گناہ نیکیوں پر بھاری ہو گئے، جبھی نہ جہنم کو جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب عربی میں خرابی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر بھاری ہو گئیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یوں سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے کہ صاحب یہ ایک آدمی بہت نیکیاں کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، کتنے کیا، بہت ثواب ملے، لیکن سود کا کاروبار کیا اور کرتا گیا. اب نیکیاں 10 گناہ 20، نیکیاں 50 گناہ 100، ایسے ہو جاتا ہے. تو ویل لمن غلبت آحادہ عشراتہ، خرابی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کی ایک ایک برائی اتنی بڑھ گئی کہ اتنی جو نیکیاں تھیں سب برباد ہو گئیں. بہت غور کرنے کی بات ہے.
بہت ہی سوچنا چاہیے اس حدیث پر کہ صاحب آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے. اس لیے نیت خالص ہونی چاہیے. دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح دل میں سوچے بغیر اٹھا کے دے دیا، اس کا ثواب ملے گا، اللہ کے اجر ملے گا، وہ سب سوچتا نہیں. ایسی دلی ہمدردی. شریعت میں حکم یہ ہے کہ صاحب مظلوم کی مدد کرو، فقیروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، یہ سب شریعت کا حکم ہے. لیکن وہ سب کچھ سوچا نہیں، ایسے دل میں بات آئی اٹھا کے دے دیا، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ نیت کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے ہاں نیت ہی کی بنیاد پر اجر و ثواب ملتا ہے. لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اب دوسری بات دیکھیں کہ بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا مگر وہ گناہ کیا نہیں، تو ایسی صورت میں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ایک ثواب لکھا جائے گا. اب گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا یا نہیں کر سکا، اس کی کئی صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ آدمی گناہ کا ارادہ کیا، راستے ہی میں اللہ کا ڈر آ گیا اس کے دل میں، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا. یہ بہت بڑی نیکی ہے بھائی. اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام چیزوں سے بچو، بہت بڑے عابد اور بہت بڑے متقی بن جاؤ گے. تو ارادہ تو تھا گناہ کا، گیا، لیکن اللہ کا ڈر غالب آ گیا دل میں، فوراً آ گیا. اب صاحب وہ ایک ثواب ملے گا اس کو، اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑا. دوسری حدیث میں یہی آیا، فمن ترکہا من جرائی، جو آدمی کے اس گناہ کو میری وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو میں اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھتا ہوں. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی ارادہ کیا برائی کا مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا. دوسرا وہ آدمی گناہ کا ارادہ کیا، بھول گیا، کسی کام میں لگ گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب اس کو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ہاں نیت تو تھی اس کی نا، پھر بھی چونکہ وہ نیت اتنی پختہ نہیں تھی اس لیے وہ دوسرے کام میں لگ گیا، غفلت ہو گئی، بھول گیا، ایسے ہو گیا. تیسرا وہ آدمی کہ پورا ارادہ کیا گناہ کرنے کا اور چل پڑا، لیکن کوئی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے گناہ نہیں کر سکا. کسی نے اس کو دیکھ لیا، یا کسی پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا، یا کچھ ایسا کیا، یا ایک صاحب گر پڑا، یا ایک صاحب کوئی اس کے اوپر پتھر وتھر گر گیا، نہیں کر سکا. ہاں یہ چونکہ برائی کا مکمل ارادہ تھا، یہ نہیں کرنا بھی کرنے میں شمال ہے. نکلا اور پوری تیاری کر کے نکلا، اور صاحب اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو ضرور وہ گناہ کرتا. تو ایسی صورت میں اس کو گناہ لکھا جائے گا. وہ جو کہا گیا کہ صاحب اگر اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا تو اس کو ایک ثواب ملے گا، تو صرف اس حد تک وہ محدود ہے. اس کو آگے بڑھا کے کبھی ایسا ہوگا ایسے نہیں. بھول گیا، نہیں کر سکا، تو اس کو ثواب نہیں لکھا جائے گا. اسی طرح کوئی مجبوری پیش آ گئی، صاحب گر گیا، بیمار پڑ گیا، فلاں ہو گیا، یا کسی نے اس کو پکڑ لیا، یا پولیس والے کھڑے تھے، یا لوگ وہاں تھے جاننے والے، وہ برائی گناہ نہیں کر سکتا تھا، چھوڑ دیا، تو اللہ کے ڈر سے نہیں نہ چھوڑا. اس لیے پورا ارادہ اس کا چونکہ تھا، اس لیے اس کو ایک گناہ ضرور لکھا جائے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. نیکیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اور 700 نیکیاں اور اس سے زیادہ لکھی جائیں. ایسا نہیں ہے گناہ کا معاملہ ہے. جتنا گناہ کیے اتنا ہی لکھا جائے گا، اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا کرم کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے. لہٰذا اس حدیث کے اندر بھی جو حدیث قدسی ہے ہمارے لیے بہت سمجھیے کہ صاحب
اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی یہ امید ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے نیت المری خیر من عملہ، کہ آدمی کا ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی ارادہ ہی کیا تو عمل سے بھی زیادہ بھاری ہو جائے گا، لیکن ایک حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ آدمی کو ہمیشہ نیکی کے کاموں کا ارادہ رکھنا چاہیے دل میں، جب بھی کچھ ہو تو یہ ارادہ کرنا چاہیے، اور نیکی کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے چھوٹی نیکی ہے اس کا کیا ثواب ملے گا، جب اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 700 سے بھی بڑھ کر دے سکتے ہیں، کتنی چھوٹی نیکی ہوگی، 700 جب بڑھ جائے گی وہ، یا 700 سے بڑھ جائے گی تو کتنی بڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کو چھوٹا ہدیہ دیتے بھی نہ شرمائے، بکری کے کھر جو پیر میں ہوتے ہیں اس کو نکال کے، بوٹ جس کے نا پھینک دیتے ہو نکال کے، وہی ہے اس کے پاس، وہی اگر پڑوسی کو تحفے میں دیا تو بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو لہٰذا کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں، کسی بھی برائی کو چھوٹی نہ سمجھیں، ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ بڑا اثر ہوتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ اب اس برائی کا نتیجہ اور نیکی کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کریں، ہمیشہ دل میں نیکیوں کا ارادہ رکھیں، برائیوں سے کنارہ کش رہے، گناہوں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔